السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، کچھ دن پہلے ہم سرکار عنایت اللہ نقشبندی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر چکے ہیں، اور آج ہم ان کے سجادہ نشین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، تاج الحقائق، حجت الاسلام حضرت سید شاہ ظہیر الدین حسنی حسینی نقشبندی قادری مجددی بالاپوری علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ الاولیاء قطب الاقطاب سالار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت سیدنا شاہ عنایت اللہ حسینی حسنی قادری مجددی بالاپوری علیہ رحمت رضوان کے 3 صاحبزادے تھے، جن کے نام کچھ یوں تھے: قبۃ الاسلام حضرت سیدنا محب اللہ نقشبندی، حضرت سیدنا منیب اللہ نقشبندی، حضرت بدیع الزماں نقشبندی علیہ رحمت رضوان۔ آپ کے تینوں صاحبزادے دیگر اکابر علماء کے ساتھ فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کے تدوین و تالیف میں شریک کار تھے۔ سرکار عنایت اللہ نقشبندی علیہ رحمت رضوان کی وصال کے بعد آپ کے جانشین و سجادہ نشین حضرت قبۃ الاسلام کو قدرت نے زیادہ مہلت نہ دی۔ آپ 44 سال کی عمر میں صرف 2 سال 2 ماہ 24 روز مسند سجادہ نشینی پر رہ کر داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت شیخ صوفی مظفر نقشبندی علیہ رحمت رضوان جو برہان پور کے ہیں، جن کا ذکر خیر ہم کر چکے ہیں، آپ وہ ویڈیو بھی لازمی طور پر دیکھیں۔ حضرت شیخ صوفی مظفر نقشبندی برہان پوری علیہ رحمت رضوان نے اپنے خلیفہ سرکار عنایت اللہ نقشبندی علیہ رحمت رضوان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تیرے یہاں ایک عظیم المرتبت فرزند پیدا ہوگا، اور قطب ربانی اور محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے عالم رویا میں فرمایا ہے: تیرے فرزند اکبر کو ایسا صاحبزادہ ہوگا جو میرا فرزند ہوگا۔ سرکار عنایت اللہ علیہ رحمت رضوان جب اس بشارت کو سنے تو بہت خوش ہوئے، اور 1105 ہجری بمطابق 1693 عیسوی میں تاج الحقائق قطب الزماں حجت الاسلام حضرت سیدنا شاہ ظہیر الدین حسنی حسینی نقشبندی علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار عنایت اللہ علیہ رحمت رضوان کی سرپرستی و نگرانی میں خصوصی توجہ کے ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا گیا، اور 10 سال کی عمر شریف میں آپ نے قرآن شریف ختم کیا۔ اپنے چھوٹے دادا یعنی حضرت سرکار عنایت اللہ علیہ رحمت رضوان کے چھوٹے بھائی سے تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کی، اور حضرت مولانا عبدالغنی سے قرآن پاک حفظ کیا، اور کتب متداولہ و درسیہ حضرت قاضی سیف اللہ صاحب سے پڑھی۔ نیز 1131 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت علامہ عبدالکریم علیہ رحمت رضوان سے سند حدیث بھی حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں دادا محترم سرکار عنایت اللہ نقشبندی علیہ رحمت رضوان اور آپ کی 14 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم وفات پا گئے۔ 1119 ہجری بمطابق 1707 عیسوی میں اپنے چچا یعنی حضرت سید شاہ منیب اللہ نقشبندی علیہ رحمت رضوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور انہی سے علوم باطنی اور اسرار حقیقت کے رموز سے آگاہ ہوئے، اور خلافت و اجازت سے نوازے گئے، اور خانقاہ سرکار عنایت اللہ علیہ رحمت رضوان کی سجادہ نشینی کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اکثر خانوادے کے افراد کا کہنا ہے کہ ہمارے خاندان میں 2 شخصیتیں ایسی عدیم النظیر گزری ہیں جن کو دنیا اہل سنت ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی۔ ایک علامہ محدث سید شاہ ظہیر الدین حسنی حسینی نقشبندی ہیں، اور دوسری شخصیت علامہ سید محمد قمر الدین نقشبندی بالاپوری علیہ رحمت رضوان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان شخصیات کا حافظہ اتنا وسیع تھا کہ اگر کتب خانہ خانقاہ نقشبندی جو کہ ہزاروں قلمی اور مطبوعہ کتب پر مبنی ہے، اور اس کو من ندی یعنی جو خانقاہ سے متصل ندی ہے اس میں بہا دیا جائے اور ان کتابوں کو دریا میں ڈبو دیا جائے، تو یہ دونوں اپنے علمی تجربے اور خداداد حافظے اور صلاحیت کی بنیاد پر دوبارہ تحریر کر لیں گے۔ حجت الاسلام حضرت سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی علیہ رحمت رضوان ابتدائی سے تقوی شعار تھے۔ آپ کے والد گرامی بالاپور میں قاضی سیف اللہ صاحب سے ملنے گئے۔ جب بہت دیر تک واپس نہ ہوئے تو جد امجد نے آپ کو ایک خادم کے ساتھ انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو قاضی صاحب نے آپ کے لیے کچھ مٹھائیاں وغیرہ منگوائی، لیکن سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی علیہ رحمت رضوان نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کیا کہ دادا جان آپ کے بھیجے ہوئے کھانے کو ہمیں نہیں دیتے بلکہ غربا اور مستحقین اور خدام میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آج آپ ہمارے یہاں ہیں
ہم آپ کو جبراً کھلائیں گے۔ حضرت حجت الاسلام سیدنا شاہ ظہیر الدین نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، مجبور کو ماخوذ نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب نے وہ مٹھائی آپ کے ہمراہ روانہ کر دی۔ حضرت حجت الاسلام سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی قادری علیہ رحمۃ رضوان 1131 ہجری بمطابق 1718 عیسوی میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ حضرت شیخ زین الدین سے ملنے ممبئی سے یمن پہنچے تو شیخ نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر السلام علیک یا ظہیر الدین فرمایا۔ آپ نے جواب دینے کے بعد عرض کی، حضرت آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں تو آپ سے پہلی بار ملاقات کر رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ زین الدین یمنی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ عالم رویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی، ولدی ظہیر الدین آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور آپ انہیں خرقہ خلافت عنایت کریں۔ اس دن سے میں آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ چنانچہ شیخ زین الدین یمنی رحمہ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت سلسلے عالیہ نقش بندیہ میں عطا کر کے علوم باطنی، ذکر و مراقبہ، سلوک، حقائق و معارف سے نوازا۔ یوں حجت الاسلام سید شاہ ظہیر الدین قادری نقش بندی علیہ رحمۃ رضوان درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر حرمین شریفین کا بھی سفر فرمایا۔ روح العنایات میں ہے کہ 1132 ہجری بمطابق 1720 عیسوی میں نواب مغفرت مآب آصف اول محاربہ بالاپور شریف میں خانقاہ نقشبندیہ سے چند میل کے فاصلے پر خیمہ زن تھے۔ اسی دوران نواب مغفرت مآب روضہ بزرگ شیخ الاولیاء علیہ رحمۃ رضوان میں حاضری دی۔ نیز سجادہ وقت حجت الاسلام حضرت سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں حاضر ہو کر خانقاہ میں باریاب ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت حجت الاسلام سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان نے انتہائی قلیل عمر یعنی صرف 35 سال کی عمر پائی۔ ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی دور خلافت و سجادگی تقریباً 22 سال 1 ماہ 5 روز کی رہی۔ آپ کی تصانیف میں مختلف رسائل و مشکوٰۃ شریف کی لفظی فارسی ترجمے کے ساتھ کئی اہم کتابیں بھی لکھی گئیں، جن کے قلمی مخطوطات الحمدللہ کتب خانہ خانقاہ نقشبندیہ بالاپور میں موجود ہے۔ ایک مختصر سے علالت کے بعد آپ 26 جمادی الثانی 1141 ہجری بمطابق 1728 عیسوی کو اس وقت وصال فرمایا جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ حضرت شاہ ظہیر الدین نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے www.اولیاءہندپاک.com پر ہم ان کے حوالے سے روح العنایات کے کچھ صفحات لگا رہے ہیں۔ آپ وہاں سے بھی ان کی سیرت اور سوانح مزید معلوم کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔